قدیم چائنا کی بات ہے کہ وہاں ایک گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو اپنی سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ دور دراز سے لوگ بڑا لمبا سفر کر کے اس سے مشورہ کرنے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چین کا بادشاہ بھی اس بوڑھے آدمی سے ملنے کے لیے آیا۔ میرا مائنڈ بہت پریشان رہتا ہے، ریاست کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہر وقت ڈسٹرب رہتا ہے، میری رہنمائی کریں کہ میں اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے کیا کروں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ جائیں اور اپنے ذہن کو میرے پاس لے کر آئیں، میں خود ہی اس کا کوئی حل کر دوں گا، اسے پرسکون کر دوں گا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ بوڑھا آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ بوڑھے آدمی نے دوبارہ کہا کہ کل صبح سویرے 4 بجے میرے پاس اکیلے آ جائیے گا، جب کوئی اور آدمی یہاں موجود نہ ہو، اور اپنے ذہن کو ساتھ لانا مت بھولیے گا۔ بادشاہ حیران پریشان اس کی بات سن کر واپس آ گیا۔ اس کو تو ساری رات نیند نہ آئی، وہ کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر بوڑھے آدمی نے کیا بات کی ہے۔ اپنے ذہن کو بھی ساتھ لے کر آؤ، یہ بوڑھا آدمی تو مجھے پاگل لگتا ہے، یہ اس نے کیسی عجیب بات کی ہے کہ اپنے ذہن کو بھی میرے پاس لے کر آؤ، پتہ نہیں یہ لوگوں میں اتنا مشہور کیسے ہو گیا ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں، کہیں یہ میرا وقت ہی ضائع نہ کرے۔ وہ ساری رات یہ سوچتا رہا اور جاگتا رہا، لیکن پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، وہ صبح سویرے 4 بجے اٹھ کر اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اچھا تو آپ آ گئے ہیں، آپ کا مائنڈ کدھر ہے، آپ اسے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ نہیں؟ اب بادشاہ کو دوبارہ یہ بات سن کر تھوڑا غصہ آ گیا اور وہ بولا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اگر میں ادھر آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے پاس ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا ذہن بھی میرے ساتھ ہی ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جسے میں کہیں رکھ کر بھول کر آ سکتا ہوں، میرا ذہن تو میرے اندر ہی ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی کہ آپ کا مائنڈ آپ کے اندر ہی ہے۔ بادشاہ بولا کہ ہاں وہ میرے اندر ہی ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کریں اور ذرا سوچ کر بتائیں اور محسوس کر کے بتائیں کہ آپ کا مائنڈ اندر کس جگہ پر ہے، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پر ہے تو مجھے فوراً بتائیے گا، میں اسے پرسکون کر دوں گا۔ بوڑھے آدمی کی بات سن کر بادشاہ اور بھی کنفیوز ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، لیکن خیر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے ذہن کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ کوشش کرتا رہا اور اپنے اندر جھانکتا رہا اور اپنے ذہن کو تلاش کرتا رہا۔ جتنا وہ اپنے ذہن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا گیا، اتنا ہی اسے ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل ہوتا گیا۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود بھی جب وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں، اس کو مائنڈ نہیں ملا تھا، اس کے اندر تو سوچوں اور خیالات کا بس ایک جال تھا۔ تو اس نے بوڑھے آدمی کو کہا کہ مائنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکے کہ یہ یہاں پر موجود ہے، ذہن کا پتہ تو اس کے کام سے چلتا ہے، ذہن کا کام ہے اس سے سوچنا اور سمجھنا۔ بوڑھا آدمی اس کی بات کو سن کر مسکرایا اور کہا کہ اگر مائنڈ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تو اسے پرسکون کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر مائنڈ صرف سوچتے رہنا اور سوچنے کا نام ہے تو اس کو پرسکون رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوچنا بند کر دیا جائے، تو اس طرح ہمارا ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ جیسے اگر یہ واک کرنے کی طرح ہے تو ہمیں واک کرنا بند کرنی ہوگی۔ بادشاہ کو اب یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارا ذہن تو سوچوں کا ایک جال ہے جو لاشعوری طور پر ہمارے اندر ابھرتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک سوچ ہمارے اندر آتی رہتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی رہتی ہے، اور ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں، ہم بس بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب ہم شعوری طور پر اپنی سوچوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان سوچوں کو جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں اور ان پر نظر رکھنے لگتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ سوچیں، وہ ساری پریشان کن سوچیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، غائب ہونے لگتی ہیں، اور ہم پرسکون ہونے لگتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو اس دنیا میں لاکھوں لوگ اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں کی وجہ سے بے حد پریشان رہتے ہیں، اور ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لوگ اسی لیے تکلیف اٹھاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سوچوں پر غور نہیں کرتے۔ وہ ندی کی لہروں کی طرح اپنی سوچ کے ساتھ بہتے رہتے ہیں، ان پر غور نہیں کرتے، اپنے اندر جھانکتے نہیں۔ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں اور شعوری طور پر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ذہن کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس سوچوں کا ایک جال ہے، لاشعوری طور پر ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں، اور جب ہم اپنی سوچوں سے اویئر ہو جاتے ہیں اور ان پر نظر رکھنے لگتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ پریشان کرنے والی سوچیں خود ہی غائب ہو جاتی ہیں، ہمارا ذہن
खाली हो जाता है और हम पुरसुकून हो जाते हैं। इसीलिए जब कभी आप परेशान हो तो आराम से किसी जगह पर बैठकर अपनी सोचों पर गौर करें कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी सोच आपके जहन में आ रही है और कौन सी सोच आपके जहन से जा रही है। किसी भी सोच को पकड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करें और उन्हें आने जाने दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सड़क किनारे पर खड़े होकर सड़क पर आती जाती ट्रैफिक को देख रहे होते हैं। किसी भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें आता जाता बस देखते रहते हैं। जब आप पुरसुकून होकर अपनी सोचों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि कौन सी सोच आ रही है और कौन सी सोच जा रही है, तो वो सारी सोचें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगती हैं और फिर बिला आखिर ख़त्म हो जाती हैं और आपके पास सिर्फ आपका अपना आप बचता है जो बिल्कुल पुरसुकून होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने का मौका मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।